السلام علیکم ناظرین۔ پیارے ناظرین، گاؤں دیہات کا ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، لہٰذا اسے گاؤں سے نکل کر چند دور کے فاصلے پر اپنی فیکٹری کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، اور یہ نوجوان کسی بھی گاڑی سواری کا سہارا نہیں لیتا بلکہ پیدل روزانہ اپنے کام پر جایا کرتا تھا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ پیدل جانے سے میری ورزش ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں۔ اب کیونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی میں سے ہوتا تھا تو یہ خود کو انتہائی تازہ محسوس کیا کرتا تھا۔ گاؤں کے باہر جانے پر ایک قبرستان بھی پڑتا تھا، اسی لیے یہ لڑکا روزانہ وہاں سے گزرتے ہوئے قبر والوں کو سلام کرتا اور ان کے لیے دعائیں بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن ناظرین، تقریباً پچھلے 3 دنوں سے اس کے سامنے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا، اور اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس واقعے کی کیا وجہ ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اصل میں ناظرین، پچھلے 3 دنوں سے اس کے ساتھ کچھ یوں ہو رہا تھا کہ وہ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی تیز تیز آوازیں آیا کرتی تھی۔ وہ بڑا ہی پریشان تھا کہ آخر قبرستان میں کتے کہاں سے آ گئے ہیں اور آخر زور زور سے آوازیں کیوں نکال رہے ہیں، کیونکہ قبرستان تو ویسے ہی خاموشی کا شہر کہا جاتا ہے، اور پھر خاموشی کے اندر یہ کتے اتنا زیادہ زور زور سے کیوں بول رہے ہیں۔ اس کی پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور اب 3 دن گزر گئے تھے۔ آخر نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ آج وہ قبرستان میں داخل ہوگا کہ آخر کس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ کتے بھونک رہے ہیں اور آخر ماجرا کیا ہے۔ ناظرین، اگلے دن جب وہ شخص قبرستان سے گزر رہا تھا تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں پھر سے آنے لگی۔ جیسے وہ شخص قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا 4 دن پہلے جس کی موت ہوئی تھی اس کے قبر پر کھڑے ہو کر کتوں کا ایک گروپ عجیب طریقے سے آوازیں نکال رہا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ ابھی 4 دن پہلے ہی قبر تیار ہوئی ہے، تو ایسا کیا معاملہ ہوا کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ تو اس نے جب یہ دیکھا تو یہ فیصلہ کیا کہ وہ آج شام کو جا کر گاؤں کی پنچایت میں سب کو اس بات کے بارے میں بتائے گا کہ ابھی جو شخص 4 دن پہلے اس دنیا سے چلا گیا تھا اس کی قبر پر پچھلے 3 دن سے کتے بھونک رہے ہیں، لہٰذا شام کو وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر آتا ہے اور آ کر تمام حال گاؤں والوں کے سامنے آ کر بیان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، اس قبر میں کیا ہوا جب گاؤں والوں نے اس قبر کو کھولا تو اس کے اندر سے کیا نکلا، آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ ناظرین، گاؤں کی پنچایت اور بڑے عالم اور اہل علم والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کی قبر کھدائی کی جائے اور دیکھا جائے کہ آخر اندر کیا معاملہ ہے۔ اس کے لیے گاؤں والوں نے پہلے مردے کے گھر والوں سے اجازت لینا مناسب سمجھا۔ اس کے گھر پہنچے اور گاؤں والوں نے اس کا تمام حال بیان کر دیا۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ ہے تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ خود اکیلے جا کر اس قبر کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، لوگوں کے لیے یہ تو بڑی ہی حیرانی کی بات تھی کہ ایک بھائی اپنے ہی بھائی کی قبر کھولتے وقت وہاں پر موجود نہ ہو، لیکن لوگوں نے اس بات پر زیادہ غور کرنے کے بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کو کھول کر دیکھ لیا جائے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ لہٰذا اس کے گھر والے تو ساتھ میں نہیں گئے، لیکن گاؤں کے کافی تعداد میں لوگ قبرستان پہنچ چکے تھے اور قبر کھودنے کا سامان بھی آ چکا تھا، اور جب اس قبر کو کھولنے کا عمل شروع کیا تو وہ کتے جو اس قبر پر کھڑے ہو کر عجیب عجیب آوازیں نکال رہے تھے وہ بھی آس پاس موجود تھے، اور وہ قبر کے آس پاس منڈرا رہے تھے اور گاؤں والوں کو دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو ایسا ماجرا سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ جیسے ہی قبر سے مٹی ہٹائی اور مٹی کے نیچے سے تختے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو جانور پوری طرح سے کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور وہ فوراً اس قبر کو بند کر کے اپنے اپنے گھر کی طرف واپس آنے لگے۔
کیونکہ اس قبر کے مردے کو جانور اس بری طرح سے کھا رہے تھے جو وہاں پر موجود تھے ان کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی، اور انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا خوفناک عذاب آ رہا تھا؟ ناظرین، اب گاؤں والے دوبارہ اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور پوچھا کہ آخر تمہارے بھائی نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا خوفناک عذاب نازل ہوا ہے کہ مرنے کے 3-4 دن بعد ہی اس کو قبر میں جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا ہی منظر آئے گا، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا آخر بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا، اور نہ اس کو گھر کی پرواہ تھی اور نہ ہی گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا۔ وہ شراب پی کر اپنے رشتے کے معنی کو بھی بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ میری ماں کو بھی گالیاں دیتا تھا اور باپ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا کیا کرتا تھا، اور جب شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے تو وہ ایسے بدتر کام کیا کرتا تھا جس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تمام گناہ تھے جس کی وجہ سے اس کو قبر میں اتنا خوفناک عذاب مل رہا تھا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام اسی طرح کا ہونے والا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شراب اور نشہ کتنی بری لعنت ہے، اور کیوں دین اسلام میں مسلمان کو اس سے دور اور اس کو پینے سے منع کیا ہے۔ ناظرین، اسلام میں شراب پینا اور پلانا بالکل حرام ہے۔ ایک مسلمان کو ان چیزوں سے بہت ہی زیادہ دور رہنا چاہیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو پھر ملتے ہیں ہم ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔